المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ کے دور ہو جاتے، تو آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر ڈالیے۔ اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ نبی جن پر آسمان سے وحی اترتی تھی، جبریل علیہ السلام جن کے پاس آتے تھے، جن کی عقل اور دانش مانی ہوئی تھی، اپنے دشمن بھی جن کی عقل کو، جن کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں، اتنے عقل مند ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مشورہ کیجئے۔ اور مشورہ کہنے سے پہلے کیا کہا؟ جن سے مشورہ کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا انہیں معاف کیجئے، ان کے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ گویا ضروری نہیں ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ بہت نیک ہو، بہت پارسا ہو، گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی مشورہ کرنا ہے، اس سے بھی۔ تو یہ بہت عظیم الشان آیت ہے مشورہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کا بیان کیا تو ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، ایمان والے وہ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کیا، اپنے رب کے حکموں کو مانا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کیا، نماز کے پابند بنے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی کام مشورے سے طے کیا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اور اسی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اسی لفظ کو سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت پہلی کیا بتائی کہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، اور آخر میں بتایا کہ رزق کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں، اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے بیچ میں کہا کہ ان کا کام یہ ہے کہ مشورہ کیا کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ کوئی بھی کام آپس میں اس طرح کرتے ہیں کہ مشورے سے اپنے معاملات کو طے کیا کرتے ہیں۔ تو مشورہ بہت عظیم الشان چیز ہے ہمارے اسلام میں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے مشورے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ مشورے جو ہے کیسے لینا چاہیے، اور بار بار آپ نے مشورے لیے۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی پایا نہیں گیا، آپ جتنا مشورہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی سنت بھی ہے اور ان کا طریقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں، بدر کی لڑائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، آپ کے ساتھ مکہ سے، مدینہ سے انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ راستے میں آپ اصلاً نکلے تھے کس لیے تھے؟ اس قافلے کے لیے جو ملک شام سے مکہ والوں کا قافلہ واپس آ رہا تھا، اور راستے میں یہ ہوا کہ مکہ والے اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے ایک جماعت لے کے مکہ سے بھی آ گئے۔
اب دو گروہ ہو گئے، دو فریق ہو گئے، ایک تو ملک شام سے لوٹنے والا تجارتی قافلہ، اور ایک مکہ سے نکلے ہوئے لوگ، اور مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جس کا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب تو دو جماعتیں ہو گئی، اب کیا کیا جائے، کس سے لڑائی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ایھا الناس اشیروا علیہ، لوگ مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بہت اچھی بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بہت اچھی بات کہی، لیکن آپ برابر کہتے رہے لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو، یہاں تک کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہم انصار سے آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے، اللہ کی قسم آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو کود جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری خوشی کے دمک اٹھا۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھریلو معاملات جب آئے تو اس وقت بھی آپ نے مشورہ کیا۔ جس وقت آپ کی پاک باز بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، جو کہ صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو کہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاک باز ہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہیں، ان کے اوپر جب الزام لگایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مختلف صحابہ سے مشورہ کیا، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور ان کی باتوں کو غور سے سنا۔ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں، آپ کسی سے شادی کر لیں، اور آپ اپنے گھر میں جو لونڈی ہے خدمت کرنے والی اس سے پوچھیں، وہ ساری باتیں بتائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کا کچھ حصہ آپ نے اس کو دیکھا اور کچھ حصے کو نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا تھا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ لونڈی سے پوچھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی سے پوچھا۔ تو مشورے میں کبھی یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ جو مشورہ دیا جائے پورا کا پورا اسے مان لیا جائے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ مشورہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عقل کی راہیں کھلیں، عقل کے دروازے کھلیں۔ اصل میں انسان جو بھی ہوں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کا، پرکھنے کا جو ہے ایک، اور ان کے فہم کا اور ان کی سمجھ کا ایک دائرہ ہے۔ ہر ایک کی اپنی معلومات الگ الگ ہے، پس منظر الگ الگ ہے، سمجھ الگ الگ ہے، اور پھر آپ کا علم سیکھنے کے جو آلات ہیں، آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، کان سے سن کے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو میرے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، اینگل الگ ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، جو دائیں سے دیکھ رہا ہے اس کا زاویہ الگ ہے، جو بائیں سے دیکھ رہا ہے اس کا زاویہ الگ ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز چاروں طرف سے نظر میں آئے تو چاروں طرف سے دیکھنے والے بیان کریں تو اس کا دیکھنا آپ کا مکمل ہوگا، لیکن ایک ہی طرف سے اگر کوئی شخص بیان کرے تو اس کا دیکھنا ظاہر بات ہے پوری طرح سے نہیں ہوگا۔ اس لیے جب مشورہ لیا جاتا ہے کسی مسئلے میں تو مختلف راہیں آ جاتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مشورہ پوری سچائی کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، بلا کسی غرض اور مقصد کے ہونا چاہیے۔ جہاں غرض آ گیا مشورے میں وہاں مشورہ ٹیڑھے راستے پہ جا سکتا ہے، کیونکہ مشورہ دینے والا سوچے گا اس میں میرا بھلا کہاں ہے، میں کیسا مشورہ دوں کہ جس میں میرا کچھ نکل آئے۔ تو جہاں غرض آ گیا، ہدف آ گیا، اخلاص چلا گیا، وہاں مشورے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور مشورے کی اہمیت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس سے مشورہ طلب کیا جائے کہا کہ وہ امانت دار ہے، المستشار مؤتمن۔ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جس بارے میں مشورہ طلب کیا گیا ہے اگر صحیح مشورہ نہیں دے رہا ہے تو گویا خیانت کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ تو صحیح مشورہ دینا یہ امانت ہے، اور مشورہ صحیح نہ دینا یہ خیانت ہے۔ اور اسی لیے غیبت جو کہ سخت حرام ہے، مشورے میں اگر غیبت کی ضرورت پڑ جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے، میں کس سے نکاح کروں، اس سے یا اس سے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک اس آدمی کی بات ہے تو اس کی لاٹھی ہمیشہ اس کے کندھے پہ رہتی ہے۔ اس کا 2 معنی بن سکتا ہے، ایک تو سفر میں رہتا ہے، پہلے سفر کرتے تھے تو لاٹھی پہ سامان لٹکا کے گردن پہ رکھ کے چلتے تھے، تو یا تو ہر دم سفر پہ رہے گا تو بیوی کا کب حق ادا کرے گا، تو ایسے لوگوں سے شادی کر کے کیا فائدہ۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر دم ڈنڈا کندھے پہ رہتا ہے، مطلب بہت مارتا ہے، جو مارتا ہو اس کو، عورت کو، اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی لاٹھی ہمیشہ اس کے کندھے پہ رہتی ہے، اور کہا جو دوسرا آدمی ہے جس نے نکاح کا پیغام دیا ہے
وہ بھی فقیر آدمی ہے، محتاج آدمی ہے. عورت مالدار کو دیکھ کے شادی کرے تو اس کو رہنے میں، کھانے میں، پہننے میں، اپنا شوق پورا کرنے میں ادھر اس کا فائدہ ہے. تو آپ نے کہا یہ آدمی فقیر آدمی ہے اور یہ آدمی گویا عورتوں کو مارنے والا آدمی ہے، تو دونوں جو رشتے تمہارے لیے آئے ہیں مناسب نہیں ہیں. تو آپ نے عیب بیان کیا نا پیٹھ پیچھے، جبکہ وہ لوگ نہیں تھے. اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے. لیکن یہ غیبت علماء نے لکھا ہے کہ حلال ہے، کیونکہ مشورہ دینے کے وقت آپ کے ہمدردی کا، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر پوری سچائی کے ساتھ مشورہ دیا جائے، بھلے ہی غیبت کی ضرورت پڑ جائے. تو مشورہ میں غیبت بھی حلال ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لیکن فلاں سے نکاح کر لو، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا. بہرحال ذکر کرنا یہ ہے کہ اسلام میں مشورے کی بہت اہمیت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مشورے کیے، مشورے لیے، مشورے دیے. جب آپ بدر کے لیے گئے اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال لی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جو یہاں پڑاؤ ڈالی ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی کی بنا پر ہے یا ایک جنگی چال سمجھ کے آپ نے مناسب، یہ آپ کی رائے ہے اور آپ نے اس کو مناسب سمجھ کے ایسا اختیار کیا ہے. دیکھیں کیوں انہوں نے ایسا دو باتیں رکھی. اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی ہے تب تو اس میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے نا، اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، رائے ہے، مشورہ ہے، تدبیر ہے، چال ہے، تو پھر اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس چال سے اچھی چال یہ ہے، اس تدبیر سے اچھی تدبیر یہ ہے، اس مشورے سے اچھا مشورہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ صرف رائے ہے، تدبیر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، فلاں جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو آپ نے محسوس کیا کہ ہاں ان کا مشورہ صحیح ہے، اور آپ نے اس جگہ سے ہٹ کر کے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپ کی زندگی میں بہت سارے اس کے دلائل ہیں، لیکن ہم جو ہے ان سب چیزوں میں جائے بغیر یہ صرف کہہ کر کے کہ مشورے کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہم نے آج کا پورا درس مشورے کے لیے رکھا ہے. کئی مسائل ہیں انشاءاللہ، ایک کے بعد ایک ہم مسائل کو لیں گے. پہلے ایک عام مشورہ ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک مسئلے پر خاص بھی مشورے ہوں گے، اور اس لیے ہم اب یہ بند کرتے ہیں، درس کا سلسلہ بند کرتے ہیں.